خير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد موضوع بحث مدینہ فاضلہ ہے بالفاظ دیگر ایک مثالی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے، ایک مثالی اور آئیڈیل سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مثالی معاشرہ جس کا خواب تمام تر انسانوں نے دیکھا ہے، اس کی اگر تصویر کشی کی جائے تو وہ کیسا ہوگا؟ بالآخر انسان نے ایک فیوچر فورسی کیا ہے کہ ایک مستقبل ہوگا جس میں انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، حقوق پہ ڈاکہ نہیں پڑے گا، انسان تمام تر مشکلات سے آزاد ہو کر اگلی منزل کی طرف بڑھے گا۔ ابھی پہلی منزل میں ہے، ابھی ایک عادلانہ نظام کی خواہش سب انسانوں نے کر رکھی ہے۔ اگلی منزل ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں، اپنی کیپیسٹیز، انسان کو جو اللہ نے خالق نے دیا ہے، اگر حالات درست ہوں تو ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس دنیا کے اندر اپنے وجود کا اظہار کرے۔ اس عالم میں جو ساری صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق انسان ترقی کرے۔ ابھی انسان ترقی نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ دنیا کی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، نظاموں کی مشکلات ہیں اور بہت ساری مشکلات ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا نظام عالم، ایک ایسا تمدن، ایک ایسا مدینہ فاضلہ کی ضرورت ہے کہ جس میں تمام تر انسان جو ہے وہ مشکلات سے آزاد ہو کر خالق نے جو منزل اس کے لیے رکھی ہے اس کی طرف وہ پرواز کرے اور بڑھے آگے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب انسان اپنی صلاحیتوں پہ پوری طرح عمل کرنا شروع کر دے گا تو ایسا انسان جو ہے وہ پھر انسان کامل ہو جائے گا، ایسا انسان خدا کی نظر میں صاحب کرامت ہو جائے گا۔
اور ایسے کامل انسانوں کے نمونے پروردگار نے بھیجے۔ تمام تر انبیاء کامل نمونے تھے۔ خاتم المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کامل ترین نمونہ تھے۔ اہل بیت علیہم السلام کامل ترین نمونہ تھے۔ لہذا اس کمال تک جانے کے لیے ابھی انسان کو سفر درپیش ہے کہ وہ معاشرہ جس میں انسان واقعاً اپنے کمال کو حاصل کر سکے، ابھی ہم اس کی انتظار میں ہیں۔ اب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ انتظار دنیا کے انسان دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کسی نہ کسی دین پہ عمل کرتے ہیں، اہل دین ہیں، اور ایک وہ ہیں جو کسی دین پہ عمل نہیں کرتے، بہرحال ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے کہ ایسا معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ اہل دین جتنے بھی ادیان ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، وغیرہ باقی دیگر عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، اہل دین کے ہاں ایک ہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ اس وقت قائم ہوگا جب عالم بالا سے ایک انسان آئے گا، وہ انسان کامل ہوگا، وہ ایسی سوسائٹی قائم کرے گا، اور قائم کرنے کے بعد انسان کا سفر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ سارے ادیان پہ بحث نہیں ہے، ہم ان مجالس کے سلسلے کے اندر اسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ اہل مغرب اس وقت ان کی ایک نقطہ نظر ہے، اور جو اس وقت حاکم ہے پوری دنیا کے اس سارے نظام کے اوپر۔ اب تھوڑا سا میں تاریخی جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ اس مثالی ریاست کا تصور مغرب میں کیا تھا اور ابھی کیا کیفیت ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو انشاءاللہ ایک صلوات اللہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ ایک نعرہ بھی لگا دیں تاکہ ذرا تھوڑا سا اللہ جی آمادگی ہے انشاءاللہ، تو میں عرض کرتا ہوں مغرب میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے جو مثالی ریاست کا تصور پیش کیا وہ سقراط کا نظریہ تھا، جس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کیا ان کے شاگرد افلاطون نے۔ دا ریپبلک کے نام سے، جمہوریہ کے نام سے کتاب آئی دنیا کے سامنے کہ اسلام ایک مثالی اسٹیٹ اور ایک مثالی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سن 430 عیسوی کے اندر 430 میں ایک شخصیت گزری ہیں، سینٹ آسٹن بھی ان کو کہتے ہیں، سینٹ اگسٹائن بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو دنیا کے اندر موجود ہے، دا سٹی آف گاڈ، اللہ کا شہر۔ اللہ کا شہر کیسا ہوگا؟ بہرحال انہوں نے ایک تشریح کی اپنے نقطہ نظر کے اعتبار سے۔ تو یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے یہ پھر بات آتی ہے 16ویں صدی عیسوی کے اندر ایک شخصیت گزری ہیں سینٹ تھامس مور۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا جو تالیف لکھی اس کا نام تھا یوٹوپیا۔ یہ 1516 کے اندر یہ کتاب آئی، اور ایک امیجنری آئیلینڈ، ایک تصوراتی جزیرے کا ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ زمین ایک تصوراتی جزیرہ بنے گا۔ بہرحال کیا ہوگا، ایک یوٹوپیا کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ لیکن اس سے پہلے مشرق کی سرزمین پہ فارابی گزرے ہیں، جنہوں نے مدینہ فاضلہ کی اصطلاح کے ساتھ رسالۃ فی آراء اہل المدینہ الفاضلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کے بعد ابن رشد آئے جنہوں نے وہ جو لکھی گئی تھی ریپبلک اس کے اوپر تشریح کی اور اپنے نظریے کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتے چلتے جب یورپ کے اندر
جب مغرب میں رینیسنس کا نشأت ثانیہ کا زمانہ آیا اور یہ جو تحریک اٹلی سے چلی اور پورے یورپ پہ چھا گئی، اس تحریک کے نتیجے میں یورپ سے کلیسا کی حاکمیت ختم ہو گئی۔ کیتھولک چرچ کا اور چرچ کا جو سوسائٹی کے اندر حکومت تھی، اور حتیٰ یہاں تک کہ بادشاہ لوگ بھی چرچ کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیتے تھے، چرچ کے خلاف ایک موومنٹ اٹھی، اور بہرحال اس کے نتیجے میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ اور اس جدید دور کے اندر جو اب سائنس نے ترقی کرنا شروع کی، انلائٹنمنٹ کا زمانہ آ گیا، اس زمانے میں سوسائٹی کے حوالے سے، سوشل سائنسز کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں۔ میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صلوات اللہ فرمائیں۔ جی توجہ ہے انشاءاللہ، ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ۔ جب نئے دور کا آغاز ہوا تو جو نئے کنسپٹ سامنے آئے، لبرلزم کا ایک نیا کنسپٹ تھا، مارکسزم کا ایک نیا سوشل کنسپٹ سامنے آیا، ماڈرنزم کی باتیں ہوئیں، پوسٹ ماڈرنزم کی باتیں ہوئیں، فیمنزم کی باتیں ہوئیں، آزادی کے نئے تصور آئے، حقوق کی نئی تشریح ہوئی، اور اسی طرح پریگمیٹزم کی ایک نئی بات ہوئی، نیو پریگمیٹزم کی ساری باتیں کی گئیں۔ خلاصہ مطلب ان تمام تر جو نظریات سامنے آئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس عالم کے اندر خود انسان ہی ہے جس نے اپنی دنیا بنانی ہے۔ انسان کا عالم غیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سرٹینٹی اور یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ نظریات بنتے ہیں، نظریات بگڑتے ہیں، نظریات دوبارہ بنتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تھیسس ہوتا ہے، پھر اینٹی تھیسس ہوتا ہے، پھر سنتھسس ہوتا ہے، لہذا یقین نام کی دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جو ہے آپ کی نتیجہ کیا ہوا؟ وحی الہی کا اور عالم غیب کی حقیقت کا انسان نے انکار کیا اور کہا کہ چیز جو موجود ہے وہ وہی ہے جو تجربے میں آ جائے، جو لیبارٹری کے اندر جس کا تجربہ کیا جا سکے۔ لہذا نیو پریگمیٹزم کی جو تھیوری تھی اس میں 3 نقطے اہم تھے۔ سیلف کریشن کا نقطہ تھا، سیلف ریلائنس کا نظریہ تھا، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اگر زوال آیا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ تقدیر کے بندے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں، خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب یہ تصور آیا اور اس تصور کے ساتھ ابھی حال ہی میں جو فرانسس یوکوہاما، جو کہ امریکہ کا رہنے والا ہے، امریکن نیشنل ہے، اس نے کتاب لکھی چند سال پہلے، تقریباً 40-50 سال پہلے، اور اس میں اس نے کہا کہ دنیا کا جو مستقبل ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کا وہ تصور ہے جو ویسٹ نے دیا ہے۔ ویسٹ نے جو لبرل ڈیموکریسی کا جو تصور دیا ہے اس میں 4 نقطے بنیادی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے لبرل ڈیموکریسی کا جو ویسٹ کا تصور ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، 1۔ 2، پریکٹیکل اور ڈیلی لائف کے اندر رول آف لا قائم ہونا چاہیے۔ 3، پولیٹیکل فریڈم ہونی چاہیے۔ اور 4 یہ ہے کہ انسانوں کے ان کے جو سول رائٹس ہیں اور جو ان کے آزادی کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت ہو اور وہ انسانوں میں مساوی تقسیم ہو۔ بالآخر یہ وہ خواب ہے جو دنیا کے پولیٹیکل سائنسسٹ نے دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اینڈ پوائنٹ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں یہی نظام نافذ ہوگا اور ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب چلتے ہیں، یہ ایک میں نے تاریخی تھوڑا سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب چلتے ہیں کہ ادھر مشرق کے اندر
تمام تر ادیان میں دین اسلام نے بھی ایک خواب دیکھا ہے اور انسان سے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم ہوگا، انسانوں کی ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اس کا منبع اور سورس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مختلف مکاتب فکر یہاں پہ موجود ہیں، لہذا وہ نقطہ نظر جو کہ قرآن کے قرآن کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا سورس ہے ہمارے ہاں، وہ ہے سنت، اور سنت میں بھی ہماری جو ڈیفینیشن ہے سنت کی وہ تھوڑی سی دیگر مکاتب فکر سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری جو تعریف ہے سنت کی وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم گویا بالفاظ دیگر معصوم کا قول انسانوں کے لیے سورس ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کا۔ دین کیا کہتا ہے، دین نے انسانوں کے لیے کیا نظام دیا ہے، دین نے انسانوں کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے کیا باتیں کی ہیں۔ لہذا قرآن کے ساتھ جو تشریحاتی سورس ہے ہمارے پاس وہ ہے سنت، اور سنت میں بھی سنت نبوی نہیں بلکہ سنت معصوم ہے۔ 14 معصومین علیہ السلام کا قول، ان کا عمل، اور ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا ہو، معصوم نے منع نہ فرمایا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنت کی 3 شکلیں ہیں، یہ سنت کی 3 حیثیتیں ہیں، 3 شعبے ہیں سنت کے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس سورس ہے کہ اس سورس کی روشنی میں ہم دنیا کو وہ فارمولہ دیں، دنیا کو اس مستقبل کی بات کریں کہ جس مستقبل میں انسان انشاءاللہ وہ تمام تر حقیقتوں کو پالے گا جس کا خواب ابھی تک انسان نے دیکھا ہے، تعبیر کا انتظار کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دنیا کے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن انتظار کی کیفیت میں اختلاف ہے، انتظار کیسا اور کس مرحلے کا۔ میں گزشتہ کل جو بات عرض کی تھی اس کو لے کے آگے بڑھوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے کامل ترین نظام دے دیا بشریت کو، اور ایک مرحلے پہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 3 باتیں کی ہیں اللہ نے، فرمایا اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، دین کامل ہو گیا۔ اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتیں تمام ہو گئیں، پوری ہو گئیں، اور تیسرے مرحلے میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار اس دین پر راضی ہے، جس دین کو اللہ نے کامل کر دیا ہے۔ یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ایک دین کا کامل ہونا ہے، ایک نعمتوں کا تمام ہونا ہے۔ کامل ہونا اور ہے، تمام ہونا 2 مختلف چیزیں۔ کمال کیا ہے اور تمام ہونا کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کمال کا تعلق ہے کوالٹیز کے ساتھ، کمال کا تعلق ہے حسن کے ساتھ، کمال کا تعلق ہے خصوصیات کے ساتھ، کمال کا تعلق ہے معنوی خصوصیات کے ساتھ، اور تمام کا تعلق ہے میٹیریل خصوصیات کی تکمیل کے ساتھ۔ مثال عرض کرتا ہوں، یہ جو گھر آپ نے بنایا فرض کریں، ایک مرتبہ یہ گھر کامل ہے، ایک دفعہ یہ گھر تمام ہے۔ تمام کب ہوا یہ گھر؟ ایک گھر میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ضروریات آپ نے پوری کر دی، کمروں کی ضرورت تھی وہ مکمل ہو گیا، کچن کی ضرورت تھی وہ تعمیر ہو گیا، باقی جن انسانی ضروریات کے حوالے سے ایک گھر میں جو میٹریلسٹک نیڈز ہیں انسان کی
وہ آپ نے پوری کر دی تو یہ گھر کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا۔ یہ گھر کامل کب ہوگا؟ یہ گھر کامل اس وقت ہوگا کہ اس گھر کے جو بنیادی ضروریات کے علاوہ جو ضروریات ہیں انسان کی، اس کا رنگ ہے، اس کی قلعی ہے، اس کے اندر پردے لگنے ہیں، اس کے اندر اور پھول بوٹے آپ نے رکھنے ہیں، یہ جو چیزیں آپ نے رکھ دیں اور جو آپ کی دیگر جو ضروریات ہیں وہ جب مکمل ہو گئیں تو اب یہ گھر کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا۔ انسان کی باڈی کے اندر، انسان کی خلقت میں بھی کمال کمانا بھی ہے اور تمام کمانا بھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی میں وہ ساری چیزیں رکھ دیں جو آپ کو ضرورت تھی۔ آنکھیں رکھ دیں، کان رکھ دیے، ہاتھ رکھ دیے، باڈی کے اندر جتنی آپ کی اسینشیل نیڈز تھی وہ ساری کی ساری مکمل کر دی پروردگار نے۔ یہ انسان کامل ہے یا یہ انسان تمام ہے؟